اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین۔ جاز بالسنتی اے بالسنت المشہورتی فیجوز بها الزیادۃ علی الکتاب فإن موجبه غسل الرجلین للمحدث دون من علیہ الغسل۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اون سورت گجرات۔ چونکہ لڑکیوں کا ادارہ ہے اس کے حساب سے نصاب شرح وقایا جلد اول ششماہی اول کتاب التیمم ہے، بس باب المسح علی الخفین سے اوپر تک۔ اسی لیے میں نے ششماہی اول اتنا پڑھا کر ششماہی دوم شرح وقایا جلد دوم کتاب النکاح پڑھانا شروع کیا اور وہ پڑھا رہا ہوں بحمدہ تعالی۔ مگر پیغام عظمت رضا یوٹیوب چینل میں درس حاصل کرنے والے کچھ محب حضرات طلباء اعظام بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ آپ شرح وقایا جلد اول کے آگے کے اسباق ہمیں پڑھا دیں، مہربانی ہوگی۔ بس ان طلباء اعظام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے کا سبق پڑھانا شروع کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں مولا کریم آپ کو خوب کامیابی عطا فرمائے اور غوث و خواجہ رضا کے صدقے مجھ حقیر کو درست اور صحیح پڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ باب المسح علی الخفین، یہ باب موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں ہے۔ مسح کی تعریف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں باب التیمم میں، تر ہاتھ کا پھیرنا یہ مسح ہے، اور خفین خف کا تثنیہ کا صیغہ ہے موزوں پر۔ ابھی خف کی تعریف خود آپ کے سبق میں آگے آ رہی ہے۔ جازا بالسنتی یعنی مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کا جواز سنت مشہورہ سے ثابت ہے۔ موزوں پر مسح کا جواز سنت مشہورہ سے ثابت ہے۔ فیجوز بها الزیادۃ، تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، اس لیے کہ کتاب کا موجب دونوں پیروں کا دھونا ہے، دونوں پیروں کا دھونا۔ اس عبارت کا خلاصہ سماعت کیجئے۔ سب سے پہلی بات تو مصنف علیہ الرحمہ نے صاحب شرح وقایا نے کتاب التیمم کے بعد باب التیمم کے بعد باب المسح علی الخفین کو بیان کیا، کیونکہ تیمم وضو کا نائب ہے اور موضوع پر مسح کرنا دھونے کا نائب ہے، تو تیمم اور مسح یہ دونوں نائب ہے نا۔ اور تیمم بھی موقت اور مقید بھی شرط ہے، اور مسح علی الخفین بھی موقت اور مقید بھی شرط ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے سے مناسبت ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ تیمم کا ذکر پہلے اور مسح علی الخفین کا ذکر بعد میں، ایسا کیوں؟ تو یاد رکھیے گا تیمم کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اسی لیے اس کو مقدم کیا گیا، اور مسح علی الخفین سنت مشہورہ سے ثابت ہے، اسی لیے اس کو تیمم کے بعد بیان کیا۔ بہرحال مسح علی الخفین جائز ہے سنت مشہورہ سے، جائز اس لیے کہا کہ واجب نہیں ہے، مسح علی الخفین واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ ہاں واجب بھی ہوتا ہے اگر اس کا کوئی مقتضا پایا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ مسح علی الخفین
جائز ہے، کیونکہ موزے پہننے والے کو یہ اجازت ہے کہ وہ انہیں اتار کر پاؤں کو دھو لے اور پھر پہن لے، جائز ہے۔ لیکن جب کوئی وجوب کا مقتضا ہو تو پھر واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر پانی اس قدر کم ہے کہ مسح کے لیے کافی ہے مگر دھونا ممکن نہیں، یا موزہ کھولنے اور پھر پاؤں دھونے اور پھر پہننے میں نماز کا وقت گزر جانے کا اندیشہ ہو، یا وقوف عرفہ کے فوت ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورتوں میں مسح واجب ہوگا، مسح واجب ہوگا، ورنہ مسح کے مقابلہ میں دھونا ہی افضل ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ کہتے ہیں فیجوز بها زیادت علی الکتاب، خبر مشہور سے، حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، ورنہ اس کا موجب یعنی قرآن پاک کی آیت کا موجب دونوں پیروں کو دھونا ہے، دونوں پیروں کو دھونا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ میں پیروں کے دھونے کا بیان ہے، لیکن مسح کرنا حدیث مشہور سے ثابت ہے، تو حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، لہذا مسح الخفین جائز ہے۔ للمحدثی، محدث کے لیے بین سطور لکھا رجلن کانا و امراتن، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے، اگر حدث اصغر لاحق ہے تو مرد ہو چاہے عورت دونوں کو مسح کرنا جائز ہے۔ دون من علیہ الغسل، اس کے لیے نہیں جس پر غسل واجب ہے، جس پر غسل واجب ہے اس کے لیے مسح علی الخفین جائز نہیں ہے۔ جس کو حدث اصغر لاحق ہے جو بے وضو ہے اس کو مسح علی الخفین جائز ہے۔ قیلا صورتہ جنوب تیمم للجنابۃ ثم احدث ومعه من الماء ما يتوضأ به فتوضأ به ولبس خفيه ثم مر على ماء يكفي للاغتسال ولم يغتسل ثم وجد من الماء ما يتوضأ به فتيمم ثانيا للجنابۃ۔ دیکھیے کیا مطلب، اس کی صورت کیا ہے کہ محدث کے لیے مسح علی الخفین جائز ہے، جس پر غسل واجب ہو اس کے لیے مسح علی الخفین جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قیلا کہا گیا ہے کہ اس عدم جواز کی صورت یہ ہے، یعنی جس پر غسل واجب ہے اس کے لیے مسح علی الخفین جائز نہیں ہے، اس کی صورت یہ ہے کسی جنوبی نے جنابت کے لیے تیمم کیا، پھر حدث اصغر لاحق ہوا، حالانکہ اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ وضو کر سکتا ہے، اتنا پانی ہے کہ اس سے وضو کر سکتا ہے، تو اس نے اس پانی سے وضو کیا، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ اور موزے پہنے، ثم مر علی ماء پھر اتنی مقدار پانی پر گزرا کہ غسل کے لیے کافی ہے اور غسل نہ کیا، موزہ پہن لیا پھر اتنے پانی پر گزرا کہ غسل کے لیے کافی ہے مگر اس نے غسل نہیں کیا، پھر اس قدر پانی پایا کہ وضو کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، فتیمم ثانیًا للجنابۃ، تو اس نے جنابت کے لیے دوبارہ تیمم کیا، اگر اس کے بعد حدث اصغر ہوا، فإن أحدث بعد ذلك، اوپر لکھا ہے بالحدث الاصغر، پھر اس کو حدث اصغر لاحق ہوا یعنی پیشاب کیا یا کہ ہوا خارج ہوا، حدث اصغر ہوا، تو وضو کرے، ونزع خفین اور خفین کو کھول کر پاؤں کو دھو لے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اس وضو میں اس کے لیے اب مسح کافی نہیں ہے،
لہذا جس پر غسل واجب ہو چکا اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ حدث اصغر لاحق ہو تو اس کے لیے مسح کرنا کافی ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ لہذا اب وہ کیا کرے؟ جو آپ نے ترجمہ پڑھا اس میں اب وہ موزوں کو نکالے، دونوں پاؤں کو دھوئے، پھر موزہ کو پہنے۔ خطوطاً بِأَصَابِعٍ مُنْفَرِجَةٍ يَبْدَأُ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلِ إِلَى السَّاقِ۔ خطوطاً بِأَصَابِعٍ مُنْفَرِجَةٍ کیا مطلب؟ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس طریقہ کو بتا رہے ہیں کہ کشادہ انگلیوں کے ذریعے، خطوطاً بِأَصَابِعٍ مُنْفَرِجَةٍ کشادہ انگلیوں کے ذریعے، اگلا صفحہ دیکھیے، یبدأ من اصابع الرجل الی الساق، پیر کی انگلیوں سے شروع کرے پنڈلی کی طرف۔ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ انگلیوں کو کشادہ کر کے پیر کی انگلیوں سے شروع کر کے پنڈلی تک کھینچے، ٹھیک ہے نا؟ مسح کیسے کرنا ہے؟ پیر کی انگلیوں سے پہلے ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کیجئے، پیر کی انگلیوں پر ہاتھ کو رکھیے اور پنڈلی کی طرف اس کو کھینچیے۔ یہ مسح کا طریقہ۔ آگے فرماتے ہیں ھذا صفۃ المسح علی الوجہ المسنون، یہ مسح کا سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ کہ پیر کی انگلیوں پر اپنے ترکی ہوئی انگلیوں کو رکھے اور اس کو پنڈلی کی طرف کھینچے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ کیوں مسنون طریقہ ہے؟ کیونکہ روایت میں ہے، حاشیہ 4 میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر آ کر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا اور دایاں ہاتھ اپنے دائیں موزے پر رکھا اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں موزے پر رکھا، پھر دونوں کے اوپر تک ایک ہی بار مسح کیا، اس طرح کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیاں موزوں پر دیکھ رہا تھا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ داہنا ہاتھ دائیں پیر کے موزوں پر رکھیں، بایاں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزوں پر رکھیں اور انگلیوں سے پنڈلی کی طرف کھینچیں۔ یہی مسنون طریقہ ہے مسح علی الخفین کا۔ فَلَوْ لَمْ يُفَرِّجِ الْأَصَابِعَ لیکن مسح مقدار الواجب جازا، کہتے ہیں پھر اگر ایک انگلی سے مسح کیا نہیں، پھر اگر انگلیوں کو کشادہ نہیں کیا، پھر اگر انگلیوں کو کشادہ نہیں کیا لیکن مقدار واجب کو مسح کیا تو جائز ہے۔ انگلیوں کو کشادہ کر کے کھینچے، مسنون طریقہ ہے۔ اگر انگلیوں کو کشادہ نہ کرے بلکہ مضموم کر کے ملا کر کے کھینچے تب بھی مسح ہو جائے گا، جب مقدار واجب مسح کر لے۔ سمجھ شریف بات ہے، سنت کے خلاف ہوگا۔ وَإِن مسح بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ بَلَّهَا وَمَسَحَ ثَانِيًا ثُمَّ هَكَذَا جَازَ أَيْضًا، اور اگر ایک انگلی سے مسح کیا پھر اس کو تر کر کے دوبارہ مسح کیا، اسی طرح پھر تر کر کے تیسری مرتبہ مسح کیا تو بھی جائز ہے، تو بھی ہے جی۔ ان مسح کل مرۃ غیر ما مسحہ قبل ذالک، اگر ہر مرتبہ غیر ممسوح جگہ کا مسح کیا ہو، ایک انگلی سے مسح کیا پھر دوسری انگلی سے اس کے علاوے کی جگہ کو مسح کیا
پھر تیسری انگلی سے اس کے علاوے کی جگہ کو مسح کیا، بار 3 انگلی سے 3 بار مسح کیا، جو پہلی مرتبہ مسح کیا تھا اسی جگہ پر دوسری انگلی سے مسح نہیں کیا بلکہ اس کے بازو کی جگہ پر، اس کے قریب کی جگہ پر مسح کیا، تو اس طرح سے بھی مسح ہو جائے گا۔ چاہے 3 انگلیوں سے ایک بار میں مسح کرے، چاہے 3 انگلیوں سے 3 مرتبہ میں مسح کرے، ہاں شرط یہ کہ جس جگہ یہ پہلی انگلی سے مسح کیا دوسری انگلی سے اسی جگہ مسح نہ کرے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ وَإِن مَسَحَ بِالْإِبْهَامِ وَالْمُسَبَّحَةِ مُنْفَرِجَتَيْنِ جَازَ أَيْضًا لِأَنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِقْدَارَ أَصَابِعٍ أُخْرَى۔ کہتے ہیں اور اگر انگوٹھا اور سبابہ سے دونوں کو کشادہ کر کے مسح کیا تو بھی جائز ہے، کیونکہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان ایک انگلی کی مقدار ہے، لہذا انگوٹھا اور مسبحہ سے سبابہ سے مسح کیا تب بھی مسح ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کے بیچ میں ایک انگلی کی جگہ ہے، گویا کہ 3 انگلیوں سے اس نے مسح کیا۔ وَسُئِلَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صِفَةِ الْمَسْحِ، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسح کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی مسح کس طرح کیا جاتا ہے اس بارے میں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قال ان يدع اصابع يديه على مقدم خفيه ويجافي كفيه ويمدهما الى الساق او يدع كفيه مع الاصابع ويمدهما جملة، لیکن ان مسح برؤوس الاصابع وجافی اصول الاصابع والکف لا یجوز۔ کیا مطلب؟ تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب میں فرمایا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو موزے کے اگلے حصہ پر رکھے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو موزے کے اگلے حصہ پر رکھے اور دونوں ہتھیلیوں کو پنڈلی کی طرف کھینچے، یا دونوں ہتھیلیوں کو انگلیاں سمیت موزے پر رکھے اور مجموعہ کو پنڈلی تک کھینچے۔ یہ مسح کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان مسح برؤوس الاصابع، اگر انگلیوں کے سر سے مسح کیا، انگلیوں کے سر سے مسح کیا اور انگلیوں کی جڑوں کو اور ہتھیلی کو الگ رکھا تو جائز نہ ہوگا۔ انگلیوں کے سروں کو کیا کر دیا؟ انگلیوں کے سرے سے مسح کیا اور انگلیوں کی جڑوں کو اور ہتھیلیوں کو الگ رکھا تو جائز نہیں ہوگا، الا ان یبتلی من الخف عند الوضع، مگر یہ کہ انگلیوں کے رکھتے وقت موزے کی مقدار واجب جو کہ 3 انگلیوں کی مقدار ہے بھیگ جائے۔ محیط میں ایسا ہی ذکر کیا ہے، محیط میں ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا مسح کا طریقہ کیا ہے، تو آپ نے یہ طریقہ بتایا جس کو آپ نے ابھی ترجمہ میں سماعت کیا۔ وذکر فی الذخیرۃ ان المسح برؤوس الاصابع یجوز ان کان الماء متقاطرا، لأنه إذا كان الماء متقاطرا فالماء ينزل من أصابعه إلى رؤوسها فإذا مد كأنه أخذ ماء جديدا۔ کہتے ہیں تو محیط میں ہے جو بیان ہوا اور ذخیرہ میں بیان کیا ہے،
مجہول معروف دونوں، و ذکیرہ و ذکرہ، محیط میں بیان ذخیرہ میں بیان کیا ہے یا کہ ذخیرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور ذخیرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انگلیوں کے سرے سے مسح کرنا جائز ہے اگر پانی ٹپکنے والا ہو، اگر پانی ٹپکنے والا ہو، کیونکہ پانی جب ٹپکنے والا ہوگا تو انگلیوں سے ان کے سروں کی طرف نازل ہوگا، انگلیوں سے اس کے سروں کی طرف نازل ہوگا۔ پھر جب انگلیاں کھینچی گئی، فیضا مدہ، پھر جب انگلیاں کھینچی گئی تو گویا اس نے نیا پانی لیا، تو گویا اس نے نیا پانی لیا۔ ولو مسح بظہر الکف، اچھا ایک بات، محیط میں وہ طریقہ ہے جو آپ نے پڑھا اور ذخیرہ میں یہ عبارت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ ہے، لیکن دونوں کا ماحصل اور خلاصہ ایک ہی ہے، ہاں، دونوں میں کوئی الگ اور تضاد نہیں ہے، کیونکہ محیط میں کیا ہے، انگلیوں کے سروں کے ساتھ مسح کرنا تب صحیح ہے کہ بقدر واجب تر ہو جائے، اور ذخیرہ میں اگر پانی ٹپکنے والا ہو تو جائز ہے۔ تو بانوں نے دونوں میں منافات کا گمان کیا ہے، حالانکہ دونوں الگ نہیں ہیں، اس لیے کہ انگلیوں کے سروں کے ساتھ مسح کرنا تب جائز ہے جب ٹپک رہا ہو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ولو مسح بظہر الکف جازا لیکن السنت بباطنہا، اور اگر مسح کیا کس سے، بظہر الکف، ہتھیلی کے پشت سے، تو جائز ہے، لیکن سنت ہتھیلی کے پیٹ سے ہے۔ ظاہر سے کر دیا تب بھی مسح ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ کس سے ہے، ہتھیلی کے پیٹ کی طرف سے مسح کرنا ہے۔ وَقَذَا إِنْ ابْتَدَعَ مِنْ طَرْفِ السَّاقِ، اسی طرح اگر شروع کرے پنڈلی کی طرف سے، اگر پنڈلی کی طرف سے مسح کرنا شروع کرے تب بھی جائز ہو جائے گا، لیکن بہتر کیا ہے، صحیح کیا ہے کہ انگلیوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف لی جائے۔ وَلَوْ نَسِيَ الْمَسَحَ، وَلَوْ نَسِيَ الْمَسَحَ، اور اگر مسح بھول گیا، اور اگر مسح بھول گیا، وَأَصَابَ الْمَطَرُ، اور بارش موزے کی پشت پر پہنچی، وَأَصَابَ الْمَطَرُ ظاہر خفی، کیا ہوا، اگر مسح بھول گیا اور بارش موزے کی پشت پر پہنچی تو مسح حاصل ہو گیا۔ وَقَذَا مَسْحُ الرَّاسِ، اور ایسا ہی سر کا مسح ہے۔ وَقَذَا مَشِيَ فِي الْحَشِيشِ، اسی طرح اگر گھاس میں چلا، فَابْتَلَّ ظَاہِرَ خُفَّيْهِ، پھر موزے کی پشت تر ہو گئی، وَلَوْ بِالطَّلِّ، اگرچہ شبنم سے ہو صحیح، یہی صحیح ہے۔ کیا مطلب، کوئی مسح کرنا بھول گیا، یہ وضو کیا اور موزوں پر مسح نہیں کیا، اور پانی کو پیر میں ڈبو دیا، مسح کی نیت نہیں کی، یا تر گھاس میں چلا یا بارش میں چلا اور مسح کی جگہ تر ہو گئی تو مسح ہو گیا، جائز ہے، کیونکہ ضمنی طور پر مسح حاصل ہو گیا، اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ ہاں، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چونکہ وضو میں نیت شرط ہے، اس لیے مسح وضو کا ایک جز ہونے کی وجہ سے اس میں بھی نیت شرط ہے، تو ان کے یہاں بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، اور ہمارے یہاں بغیر نیت کے صحیح ہو جائے گا، یہی صحیح ہے۔
صحیح کا مطلب کہ اس میں اختلاف ہے. شبنم چونکہ وہ پانی نہیں ہے جس سے وضو کیا جا سکے، اس لیے بعضوں نے اس مقام میں اختلاف کیا کہ شبنم کو چونکہ ہوا شبنم کو جذب کر لیتی ہے، اس پر پانی کا نام صادق نہیں آتا ہے، اسی لیے تر ہو جانے سے مسح نہیں ہوگا. لیکن شارح علی رما کی رائے یہ ہے کہ مسح ہو جائے گا. چلیے اتنا ہی یاد کیجیے. دعا خیر میں یاد. اللہ حافظ.